بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرۃ القرآن کے سبق نمبر 220 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم 27ویں پارے کا چوتھا سبق پڑھیں گے۔ آج کا سبق سورہ قمر کی آیت نمبر 14 سے لے کے 55 تک، سورہ کے آخر تک، جبکہ سورہ الرحمن کی آیت نمبر 1 سے لے کے 11 پر مشتمل ہے، جبکہ دورائی 23ویں پارے میں سورہ صاد کی آیت نمبر 1 سے لے کے 88 تک ہوگی۔ سورہ قمر اور سورہ رحمان دونوں کی ملا کے آیات کی تعداد 52 بنتی ہے، جو کہ 373 الفاظ پر مشتمل ہیں، لیکن ان 373 میں سے ہمیں صرف 36 الفاظ سیکھنے ہوں گے۔ گویا ان 36 کے علاوہ باقی مادہ 337 الفاظ توفیق ربانی سے ہم پہلے ہی کور کر چکے ہیں۔ پچھلا سبق آیت نمبر 13 پہ ختم ہوا تھا۔ تذکرہ چل رہا تھا نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا، کہ انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا، انہوں نے دعا کی کہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، بے بس ہو گیا ہوں، آپ ان سے انتقام لیں۔ تو ہم نے آسمان کے دروازے موسلادھار بارش کے لیے کھول دیے، زمین کو چشمہ ہی چشمہ کر دیا، اور پانی، زمین آسمان دونوں کا پانی ایک خاص کام یعنی عذاب کی مقررہ حد پر جا کر رکا، اور ہم نے اس کو یعنی نوح علیہ السلام کو سوار کر لیا تختوں اور میخوں والی کشتی پر۔ آیت نمبر 13 یہاں ختم ہوئی تھی، اسی کا تسلسل انشاءاللہ العزیز اب ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجری بأعیننا، وہ چلتی رہی ہماری نگرانی میں، جزاء لمن کان کفر، یہ سب کیا گیا بدلہ لینے کے لیے اس نبی کا یعنی نوح علیہ السلام کا جس کی ناقدری کی گئی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور یقیناً ہم نے باقی رکھا اس واقعے کو عبرت کے طور پر، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرایا جانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان بنا دیا ہے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب یہ جملہ سورہ قمر میں بار بار آئے گا، یہ پکار کے انسانیت کو اور بالخصوص اہل ایمان کو کہہ رہا ہے کہ قرآن تو نصیحت کے لیے رب کریم نے سہل ترین کر دیا ہے، تو کیا کوئی اس سے اپنی زندگی ختم ہونے سے پہلے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہے؟ اے اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما دے جو تیرے اس قرآن سے، تیری ہدایت سے نصیحت حاصل کرنے والے ہوں، اور جن کے حق میں کل قیامت والے دن قرآن گواہی دے کہ باری تعالیٰ تیرے ان بندوں نے میری قدر کی، میرا حق ادا کیا۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، قوم عاد نے بھی اسی طرح جھٹلایا، تو دیکھ لو کس طرح واقع ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرایا جانا۔ انا ارسلنا علیہم، بے شک ہم نے مسلط کر دی ان پر، ریحا صرصرا، تند و تیز آندھی، فی یوم نحس مستمر، ایک مسلسل نحوست کے دن، تنزع الناس، وہ اکھاڑ پھینکتی لوگوں کو، کأنہم اعجاز، گویا کہ وہ تنے ہوں، نخل منقعر، کھجور کے اکھڑے ہوئے۔ فکیف کان عذابی ونذر، تو دیکھو کس طرح واقع ہوا میرا عذاب
اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے آسان بنا دیا ہے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ، جھٹلایا قوم سمود نے خبردار کرنے والوں کو یعنی رسولوں کو۔ فَقَالُوا، تو وہ کہنے لگے أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ، کیا ہم اس کی پیروی کریں جو ہم میں سے ایک تنہا بشر ہے، تنہا شخص ہے۔ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ، اگر ایسا کریں تو تب تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں جا پڑے۔ أَوْلُقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا، کیا اتاری گئی ہے نصیحت یا دہانی ہم میں سے اسی پر؟ بل هو کذاب نشر، بلکہ وہ تو جھوٹا اور خود پسند ہے۔ نعوذ باللہ، نبی علیہ السلام اپنے وقت کے نبی کے بارے میں انہوں نے یہ افوات بکی۔ سیعلمون غداً، وہ جان لیں گے کل ہی، من الکذاب الاشر، کہ کون بڑا جھوٹا اور کون خود پسند ہے۔ انا مرسل الناقۃ، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو، فتنۃ لہم، ان کے لیے آزمائش بنا کر، فرتقبہم واصطبر، پس ان کو دیکھتے رہیں اور صبر کریں۔ ونبئہم، اور آگاہ کر دو انہیں، ان الماء، کہ پانی، قسمۃ بینہم، تقسیم کر دیا گیا ہے ان کے درمیان، کل شرب مختصر، ہر ایک اپنے پینے کی باری پر حاضر ہوا کرے۔ فنادوا صاحبہم، تو انہوں نے بلایا اپنے سردار کو، اپنے ساتھی کو، فتعاطی فعقر، پس اس نے دست درازی کی اور اس کی یعنی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں۔ فکیف کان عذابی ونذر، تو دیکھو کس طرح واقع ہوا میرا عذاب اور میرا ڈراوا، یعنی میرا ڈراوا حقیقت بن کے سامنے آ گیا۔ انا ارسلنا علیہم، بے شک ہم نے بھیجی ان پر، صیحۃ واحدۃ، ایک ہی ڈانٹ، ایک ہی جھڑک، چیخ، فکانوا کہشیم المحتضر، تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ لگانے والے کی روندی ہوئی باڑ ہو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، بے شک ہم نے آسان بنا دیا ہے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ حال میں مدکر، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کذبت قوم لوط بالنذر، جھٹلایا لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی خبردار کرنے والوں کو۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا، تو ہم نے بھیجی ان پر پتھر برسانے والی ہوا، الا علی لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے، نجیناہم بسخر، ہم نے ان کو بچا لیا سحر کے وقت، نعمت من عندنا، اپنے خاص فضل سے، کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں اسے جو شکر گزار ہو۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا، اور یقیناً اس نے یعنی لوط علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا ہماری پکڑ سے۔ فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، لیکن انہوں نے شک کیا اس ڈراوے میں۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ، اور انہوں نے بہکانا چاہا، عَن ضَيْفِهِ، اس کے مہمانوں کے بارے میں۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے مٹا کر اندھی کر دی ان کی آنکھیں۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، کہ لو چکھو میرے عذاب اور میرے ڈراوے کو۔ وَلَقَدْ سَبَّقَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ، اور یقیناً صبح سویرے آ گیا ان پر ٹک جانے والا، مسلط ہو جانے والا عذاب۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو لو چکھو میرے عذاب اور میرے ڈراوے کو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے آسان بنا دیا ہے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور بلا شبہ آل فرعون کے پاس بھی آئے خبردار کرنے والے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے جھٹلا دیا ہماری تمام نشانیوں کو۔ فأخذناہم، تو ہم نے انہیں پکڑ لیا، اخذ عزیز مقتدر، خوب غالب قدرت رکھنے والے کی پکڑ سے۔ اکفارکم خیر من اولئکم،
اے اہل مکہ کیا تمہاری قوم کے کافر ان قوموں کے کفار سے بہتر ہیں؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے نجات لکھی ہوئی ہے آسمانی صحیفوں میں؟ ام یقولون، کیا یہ لوگ کہتے ہیں نحن جمیع منتصر، کہ ہم بدلہ لینے والی جماعت ہیں، جتھا ہیں؟ سیہزم الجمع، یاد رکھیں کہ ان قریب شکست کھائے گی یہ جماعت، ویولون الدبر، اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، بل الساعۃ موعدہم، بلکہ ان کے وعدے کا وقت تو قیامت کا دن ہے، والساعۃ اضحیٰ وامر، اور قیامت بڑی سخت اور تلخ ہے۔ ان المجرمین، بے شک یہ مجرم لوگ، فی ضلال و سعور، گمراہی میں ہیں اور دوزخ میں پڑیں گے۔ یوم یسحبون فی النار، جس دن وہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں، علی وجوہہم، اپنے چہروں کے بل، ذوقوا مس سقر، کہا جائے گا کہ چکھو مزہ جہنم کی لپٹ کا۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ایک مقررہ پیمانے پر، وما امرنا، اور نہیں ہوتا ہمارا حکم، الا واحدۃ کلمح بالبصر، مگر ایک بات پلک جھپکنے کی طرح، آنکھ جھپکنے کی طرح۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ، اور یقیناً ہم نے ہلاک کر دیے تمہارے جیسے لوگ، تمہارے ہم مشرب، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کے نامہ اعمال میں درج ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر، بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق، ایک پائیدار مقام عزت میں، عند ملیک مقتدر، صاحب قدرت بادشاہ کے پاس، یعنی رب تعالیٰ کے پاس۔ سورہ قمر کی آیت 55 پہ سورہ کی تکمیل ہوئی۔ اب ہم سورہ الرحمن کی ابتدا توفیق ربانی سے کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، اللہ تعالیٰ رحمان ہے۔ علم القرآن، اسی نے قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا فرمایا۔ کفار استہزاء کے طور پہ کہتے تھے وَمَا الرحمن، کہ یہ رحمان کون ہے؟ مختلف مقامات پہ رب کریم نے تعارف کرایا، اور یہاں بہت جامع انداز میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ رحمان ہے، اسی نے قرآن سکھایا، اس نے انسان کو پیدا فرمایا۔ علمہ البیان، اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند چل رہے ہیں ایک مقرر حساب سے۔ والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت بھی سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء رفعہا، اور آسمان کو اسی نے بلند کیا۔ ووضع المیزان، اور اسی نے قائم فرمائی میزان یعنی ترازو۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم کمی بیشی نہ کرو تولنے میں۔ واقیموا الوزن بالقسط، اور قائم رکھو تولنے کو انصاف کے ساتھ۔ ولا تخسروا الميزان، اور کمی نہ کرو تول میں، میزان میں۔ والارض وضعها للانام، اور زمین کو اسی نے بچھایا مخلوق کے لیے۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں، خوشے والے، غلاف والے۔ الحمدللہ آج کا سبق سورہ الرحمن کی آیت نمبر 11 پہ مکمل ہوا۔ 373 الفاظ میں سے صرف 36 الفاظ ایسے تھے جو ہم نے پہلی بار پڑھے، جو تذکیر القرآن میں نیلے رنگ سے نمایاں کیے گئے ہیں، اور ان 36 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارا ذخیرہ الفاظ بڑھ کر قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 55.40% ہو چکا ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں اپنی اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبح و شام قرآن حکیم کی تلاوت کو
اپنی زندگیوں کا جزو لازم بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ مالک الملک ہمارے تمام اندیشوں کو اپنی عافیت اور رحمت عطا فرمائیں، ہماری مشکلات کو آسان فرمائیں۔ قرآن حکیم کی تعلیم و تدریس کی برکت سے ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائیں، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائیں، اشرار کے شر سے محفوظ فرمائیں، ارض پاکستان کی حفاظت فرمائیں، ہمارے تمام وابستگان کی دعائیں قبول فرمائیں، ان کی حاجات کو پورا فرمائیں، ان کی دلوں کی مرادیں پوری فرمائیں، ان سب کی جن کا حق ہے ہم پر کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، جنہوں نے ہمیں کہہ رکھا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، اور جن سے کبھی ہم نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں گے، ہمیں وہ یاد ہوں یا ہم انہیں بھول گئے ہوں، لیکن رب تعالیٰ سے نہ وہ مخفی ہیں اور نہ وہ انہیں بھولتے ہیں۔ ان سب پہ میرے مالک اپنی رحمت نازل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔